بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو سعید انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت فرماتے ہوئے سنا جب آپ مسجد سے باہر نکل رہے تھے اور لوگ راستے میں عورتوں میں مل جل گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، تم پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے لیے راستے کے درمیان سے چلنا ٹھیک نہیں، تمہارے لیے راستے کے کنارے کنارے چلنا مناسب ہے۔ پھر تو ایسا ہو گیا کہ عورتیں دیواروں سے چپک کر چلنے لگیں، یہاں تک کہ ان کے کپڑے دوپٹے وغیرہ دیوار میں پھنس جاتے تھے۔ اس حدیث کے بہت سارے فوائد ہیں۔ نمبر 1، مرد عورت دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں کے حقوق اور احکام مختلف ہیں، لہٰذا عورتوں کو مردوں کی برابری نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، عورت کا اصل ٹھکانہ اس کا اپنا گھر ہے، لیکن بوقت عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، لیکن اسے چاہیے کہ وہ باہر نکلنے کے جملہ آداب کا خیال رکھے۔ نمبر 3، مرد عورت کا اختلاط فتنے کا باعث ہے، اسی لیے اختلاف سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا مرد عورت دونوں کو چاہیے کہ دوری بنائے رکھیں۔ نمبر 4، عورتوں کو بیچ راستے سے نہیں چلنا چاہیے، عورتوں کو چاہیے کہ وہ راستوں کے کنارے سے چلے۔ نمبر 5، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت محبت کرتے تھے، ان کو جیسے ایک حکم ملتا کہ وہ لوگ عمل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے۔ نمبر 6، برائی پر خاموش نہیں رہنا چاہیے، وقت پر فوراً نکیر کرنا چاہیے، لیکن حکمت اور مصلحت کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ نمبر 7، دین پر عمل کرنے میں اگر اپنا کچھ نقصان ہو رہا ہو تو اسے برداشت کرنا چاہیے، اس میں بڑا خیر ہے۔ نمبر 8، عورت مسجد میں جا سکتی ہے، دینی بیانات سننے کے لیے بھی عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ نمبر 9، مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے پیچھے پیچھے نہ چلے بلکہ عورتوں سے آگے بڑھ جائیں۔ نمبر 8، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پورے جسم کی حفاظت کرے، نگاہیں نیچی رکھیں، پردے کا اہتمام کریں۔ نمبر 11، دین میں منمانی نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی من چاہی زندگی گزارنی چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 12، چلتے پھرتے بھی لوگوں کو دین کی باتیں سکھا سکتے ہیں، اچھی نصیحت کر سکتے ہیں۔